الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام سبحان الله ما شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين سبحان الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الاهوال مختحم. درود پاک پڑھنے سب حضرات محبت کے ساتھ. میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہے اور اس مہینے کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. اسی مناسبت سے آج صلح حدیبیہ کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا. سن 6 ہجری کی بات ہے، یعنی ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے. حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور میرے صحابہ طواف کر رہے ہیں، حلق کروا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہا ہے، یعنی کوئی سر کے بال منڈوا رہا ہے، کوئی چھوٹے کروا رہا ہے، احرام کھول رہے ہیں، یعنی عمرے کا نقشہ ظاہر کیا گیا. نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں تو دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا، تو قرآن نے قد صدقت الرؤیا، آپ نے وہ سچ کر دکھایا جو خواب دیکھا تم نے. تو یہاں پر حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا. یہ جو آیت مبارکہ خطبے میں پڑھی ہے سورہ فتح کی یہ آیت ہے، تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، رسول نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل سچا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب حضور علیہ السلام نے جس خواب کا تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے، خواب کے حوالے سے بھی تھوڑا سا عرض کر دوں. آج کل ہمیں بھی بڑے خواب آتے ہیں، بعض تو خیر سے خوابوں کے شہزادے ہیں،
کوئی کام ہو نہ ہو روزانہ ایک خواب ان کو ضرور آتا ہے. پہلے تو وہ بلی کو چچڑوں کے خواب آتے تھے نا, اب دنیا کے حریصوں کو بھی بلی کی طرح بہت سے خواب آتے ہیں. وہ خواب میں کروڑ پتی بن کے پھرتا ہے, کروڑ پتی بن کے پھرتا ہے, صبح کو دیکھے تو سب روڈ انسپیکٹر ہیں. تو خواب کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا وضاحت فرمائی. فرمایا کہ جو آدمی جتنا سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوتا ہے, اور جو آدمی سارا دن جھوٹ بولتا ہے تو خواب میں فرشتے آ کر تو سچ نہیں بتائیں گے, شیطان ہی کھیلے گا خواب میں اس کے ساتھ. جھوٹے قصے کہانیاں جھوٹی باتیں اس کو بتائے گا. تو جو سارا دن جھوٹ بولتا ہے اس کے خواب بھی جھوٹے ہیں. اب ہر بندے کو پتا ہے کہ میری صورتحال کیا ہے. آدمی لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے, تو خود کو تو پتا ہے نا, صبح سے لے کر شام تک جھوٹ ہی بولتا ہوں, سودا بیچتا ہوں جھوٹ بول کر, معاملات ہیں جھوٹ ہیں, سب جھوٹ بولتا ہوں, تو اس کا خواب بھی جھوٹا ہے. اور خواب کے اندر اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا, لیکن فرمایا مبشرات یہ قیامت تک رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا اللہ کی طرف سے خوشخبری یا اشارہ, فرمایا اہل ایمان کو یہ قیامت تک ملتا رہے گا. تو آدمی جتنا سچ بولتا ہے خواب بھی سچا ہے, اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. آج چونکہ نفسیاتی مریض بڑے بڑھ گئے ہیں, اور رات کو یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ دماغ میں کچھ حصے بیدار رہتے ہیں جس میں ایک سٹوری چلتی رہتی ہے, اور بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ خواب ہے. یہ خواب نہیں ہے, یہ خیال ہے. سارا دن جو شیخ چلی کی طرح پلان بناتے رہتے ہو نا, یہ کر دوں تو وہ ہو جائے, وہ کر دوں تو یہ ہو جائے, فلاں بن جائے, فلاں ہو جائے, ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں. خوابوں میں خیالوں میں یہ ہوتا ہے نا سب. اب تم سو گئے تو وہ خیالات چل رہے ہیں. ضروری نہیں کہ بیانی وہ چلے, اس کا متبادل چل جاتا ہے. کبھی کوئی کسر چل گئی, کبھی کوئی چل گئی, اور بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے خواب آ رہے ہیں. خواب نہیں آ رہے, آپ کو خیال آ رہے ہیں. خواب تو صرف ایک اشارہ ہوتا ہے بس. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس امت کے بہت بڑے معبر گزرے ہیں, تعبیر دینے والے. تعبیر الرؤیا ان کی کتاب ہے عربی کی, اب تو اردو میں اس کی شرح آ گئی ہے. تو پتہ چلے گا کہ خواب کیا چیز ہے. چھوٹی سی چیز دیکھی بس وہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے. جیسے ایک صاحب آئے, میں انڈا توڑ رہا ہوں اور اس کی سفیدی کھا جاتا ہوں, زردی پھینک دیتا ہوں. میں خواب تمہیں کو آیا یا کسی اور کو؟ یہ مجھے ہی آیا. اب نے سمجھا بڑا کوئی کرامت والا خواب ہے. اور میں پولیس بلاؤ بھائی, آ گئی, اس کو پکڑ لو, یہ کفن چور ہے. سفیدی جو ہے نا, سفیدی وہ سفید کفن ہے, وہ یہ کھا جاتا ہے بیچ کر, اور جو اندر زردی ہے اس سے مراد مردہ ہے جو اس کو پھینک دیتا ہے. میں تمہیں اتنے دنوں سے کفن چور نہیں مل رہا تھا, روز قبر کھلی ہوئی ہوتی ہے, کفن نہیں ہوتا, پکڑ لو یہ چور ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہ خواب کتنا ہوتا ہے بس. ایک صاحب آئے کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے, تو فرمایا کہ جلدی جاؤ, جا کے مکان خالی کرو, تمہارا مکان گرے گا ابھی. پھر کچھ مدت کے بعد ایک صاحب آئے, حضرت میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے اور آنکھ کھل گئی. فرمایا کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں جا کے جگہ کھودو, وہاں تمہیں چھپا ہوا خزانہ ملے گا. اب وہاں کھودا تو دیکھا ایک وہ سونے کی دیگ ملی, بڑا حیران ہوا. حضرت وہ پہلے بندے کو آپ نے کہا کہ مکان گر جائے گا, خواب ایک ہی ہے, اور اس کو کہا کہ خزانہ نکلے گا, یہ کیا فرق ہے؟ فرمایا اس نے خواب دیکھا تھا گرمیوں میں, تو گرمیوں میں تو آگ کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھ گیا کہ کوئی نقصان کی طرف اشارہ ہے. حدیث مبارکہ میں ہے ہر غیر کو خواب نہ بتاؤ. خواب کی تعبیر زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے. فرمایا جس کو جا کے تم نے بتا دیا جو اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ وہی کر دیتے ہیں. کسی اچھے انسان کو بتاؤ. تو فرمایا کہ دوسری مرتبہ جس نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے,
وہ سردیوں کا موسم تھا، تو سردیوں میں تو آگ کی بڑی ضرورت ہے. تو میں سمجھ گیا کہ نفع ملنے والا ہے. تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ نفع ادھر ہی چھپا ہوا ہے جہاں آگ جل رہی ہے. تو میں نے کہا یہاں سے نکالو، خزانہ نکلے گا. تو اللہ نے خزانہ دے دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواب کتنا ہوتا ہے. بس یہ جو ایک لمبی سٹوری چلتی ہے جی یہاں سے گیا، پھر لاہور، پھر اسلام آباد، پھر دبئی، پھر 2 فلیٹ خریدے، پھر جناب یہ ہو گیا، یہ سارے شیخ چلی کے خیالات ہیں، یہ خواب نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. تو حضور نے جو خواب دیکھا، قرآن کی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ میرے محبوب نے، اب تعالیٰ فرماتے میرے محبوب نے جو دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے، اور پھر وہ ویسے ہوا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جب یہ بتلایا کہ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں، صحابہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں. 6 سال ہو گئے تھے مکہ چھوڑ کر آئے. ہر ایک کے دل میں بیت اللہ کی محبت نے جوش مارا. یا رسول اللہ ابھی چلے اٹھیں. ان کو پتا تھا کہ نبی کا خواب وہی ہے. 1400 یا 1500 صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور عمرہ کے ارادے سے چلے. اور بعضوں نے جانور لے لیے کہ وہاں ہم قربانی کریں گے، صدقہ کریں گے کہ چلو اللہ نے اپنا گھر دیکھنے کا موقع دیا ہے. تو میرے محترم سامعین، اب جب مکہ سے باہر پہنچے حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے مکہ میں بھیجا. تو انہوں نے آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب، مکہ والے تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ تو آپ کا راستہ روکیں گے، اور آپ جو ہیں جنگ کی تیاری سے تو آئے نہیں، عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں. چند ایک ہتھیار جو مسافر کے پاس ہوا کرتے ہیں، قافلوں کے پاس ہوا کرتے ہیں، بس وہی ہے. حضور علیہ السلام اس وقت حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے. حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. باہر پڑاؤ ڈالا، یہ ایک گاؤں ہے، ایک کنویں کا نام اور ساتھ چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام حدیبیہ ہے. حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام جب وہاں پہنچے، اب کنویں میں پانی بہت تھوڑا ہے اور پانی ایک لمحے میں ختم ہو گیا. 1500 لوگ جب پانی ایک دم اس کنویں سے لیں گے، بڑا سا کنواں وہ بھی خشک ہو جائے گا. تو دیکھا کہ پانی خشک ہو گیا. یا رسول اللہ گرمی کا موسم ہے. حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور جو بچا ہوا پانی تھا صحابہ سے فرمایا جاؤ جا کے اس میں پھینک دو. بس وہ پانی اس میں ڈالنا تھا. صحابہ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ ایک لمحے میں لبالب وہ کنواں بھر گیا پانی سے. اور پھر جتنے دن ہم نے قیام کیا اس سے پانی ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. ہم پیتے رہے، جانور بھی پیتے رہے، وضو کرتے رہے، پانی کی اس میں کمی نہیں ہوئی. یہ میرے کملی والے پیغمبر کا معجزہ ہے. مکہ والوں سے بات چیت شروع ہوئی کہ ہم تو عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے کہا جی آپ اس طرح عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال تو بالکل نہیں کر سکتے، پھر کبھی آئیں. آپ ہمیں اپنے اصحاب کے ساتھ شان و شوکت دکھائیں اور عمرہ کر کے جائیں، اور خبر یہ پھیلے گی کہ حضور علیہ السلام نے دبدبے سے اور اپنی طاقت سے عمرہ کیا ہے اور مکہ والے ختم ہو گئے. ہم آپ کی اور آپ کے اصحاب کی یہ شان و شوکت نہیں برداشت کر سکتے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ حج اور عمرہ اور نماز عیدین اور جمعہ کی نماز جہاں یہ عبادت ہے وہاں پر اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ بھی ہے. مگر افسوس کہ اس شان و شوکت کو ہم خود ہی خراب کر رہے ہیں. جمعہ جامعیے سے ہے، جامع مسجد میں ہو، بڑا اجتماع ہو وہاں پر، 7 دنوں کے بعد دن آتا ہے اور وہ بھی گلے سے اتارنے کا مزاج. سال کے بعد عید آتی ہے، گلے سے اتارنے کا مزاج. اور جو گلے سے اتارنے کے مزاج سے عبادت کرتا ہے، ڈر ہے یہ عبادت ریجیکٹ ہو جائے. حدیث مبارکہ میں جس کی
تصریح بھی موجود ہے، فرمایا بعضوں کی جو عبادات ہیں اس قدر ناپسند ہے کہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ محبت والوں کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ فرمایا جو میری محبت میں کچھ بھی کرتا ہے، محبت والوں کا ہم کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرتے۔ تو خدا کی محبت میں جو پڑھنے والا ہے وہ بے زاری سے نہیں عبادت کرے گا بلکہ خدا کی محبت کے اندر عبادت کرے گا۔ اس کے عید پڑھنے میں، جمعہ پڑھنے میں محبت نظر آئے گی، پہلے آئے گا، اطمینان سے آئے گا، آ کے شوق و ذوق سے بیٹھے گا، اور جو بیزاری سے آئے گا تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، ہماری باتوں سے بے نیاز ہے۔ ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ اس کی شان رحمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا کہ تم جاؤ بھی ان سے مذاکرات کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کو تو پتا ہے کہ کتنے کافروں کی میں نے ٹانگیں کاٹی ہیں، اور مجھے دیکھ کر تو یہ اسی وقت ابل پڑیں گے۔ عمر کا تو نام ہی اتنا جلالی ہے کہ تو آج بھی آپ بازار میں کہیں لکھ دیں، آج بھی دشمن وہاں سے نہیں گزر سکتا، یہ نام ہی ایسا ہے۔ میں کہا یا رسول اللہ یہ کافر کو مجھے دیکھ کر اسی وقت غضبناک ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کا انتخاب فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ایک تو ان کی رشتہ داری بھی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو بڑی بات ہے ان کا تجارتی تعلق بھی ہے۔ کاروباری لوگ نے اس کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، جس سے 4 ٹکے کا فائدہ ہوتا ہو نا جی اپنے کاروباری دوست ہیں، کاروباری دوست ہیں، 2 ٹکے کا فائدہ ہوتا ہے جی، مان لیتے ہیں جی اس سے ہم۔ یہ بات بڑی پرانی ہے، کہ جی کاروباری دوست ہیں، حضرت عثمان غنی کی تجارت ان کے ساتھ چلتی ہے، یہ تجارتی لحاظ بڑا کریں گے۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے، حضور کے قاصد بن کے جا رہے ہیں، نمائندہ بن کے جا رہے ہیں کہ مکہ والوں سے جا کر مذاکرات کرو اور انہیں بتاؤ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور آ کے دیکھو کہ سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے جانور بھی لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے سیدنا عثمان غنی جب پہنچے تو آپ کی جو طے بند تھی نا جو وہ ٹخنوں سے اوپر تھی۔ ساتھیوں نے کہا عثمان یہ مکہ والے مذاق اڑائیں گے، یہ کہیں گے دیکھو عثمان جب مکہ میں تھا تو کتنا مالدار تھا، اور جب مدینہ میں گئے تو دیکھو کیسے غریب ہو گئے کہ اب کپڑا پورا کپڑا بھی نہیں ہے جسم ڈھانپنے کے لیے۔ تو آپ ایسے کریں، اپنی طے بند یا شلوار اس کو ذرا لمبا کریں۔ اس زمانے کے اندر یہ بڑائی کی علامت تھی کہ شلوار یا طے بند کو زمین پہ گھسڑ دی جائے، یہ بڑا آدمی ہے، اور آج کل بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مردوں کو حکم دیا وہ ٹخنے ننگے رکھیں، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے کپڑے سے ٹخنے ڈھانپے قیامت کے دن یہ آگ سے ڈھانپے جائیں گے، آگ سے۔ جراب پہننے میں نیچے سے جراب اوپر کو آتی ہے، اور یہ حکم ہے جو کپڑا اوپر سے نیچے کو آئے جراب پہن سکتے ہیں، لیکن فرمایا شلوار سے یا طے بند سے اگر وہ ٹخنے ڈھانپے تو وہ آگ میں جلائے جائیں گے، اور آج یہ بیماری عام ہے۔ مردوں کو حکم دیا ہے کہ ٹخنوں کو ننگا رکھیں، عورتوں کو حکم دیا ہے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھیں، اور فیشن نے کر دیا الٹ کر دیا کہ نہیں، عورتیں ننگا رکھتی ہیں اور مرد ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ تمہیں ڈھانپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کالے کلوٹوں کو نظر بھی کیا لگنی ہے، ان کو کبھی نہ کبھی صاف کیا نہ کچھ کیا۔ ہم ایسے فیشن کے دل دادا ہوئے، اپنے نبی کا حکم بھول گئے، حضور کے کہنے پر ہم نے ٹخنے ننگے نہیں کیے، اور انگریز کے کہنے پہ یہ گھٹنے بھی ننگے کر دیے۔ جبھی گرمی کا موسم آ گیا ہے نا،
اب دیکھ لینا بازاروں میں موٹر سائیکل پہ پھر رہے گھٹنے بھی ننگے، حالانکہ یہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک یہ ننگیز ہے مرد کا. اگر یہ جگہ ننگی ہو جائے ایسے جیسے وہ سارے ہی ننگا ہے، وہ بھی گناہ گار ہے، اور جتنے لوگ اس کو بازار میں دیکھتے وہ سارے ہی گناہ گار ہیں. اب اتنی اخلاقی ضرورت تو ہم میں ہے نہیں کہ ہم انہیں کہیں کہ بھائی یہ ننگے کیوں ہو رہے ہو، شرم کرو، کیوں ہمیں ٹانگیں دکھاتے پھرتے ہو، جاؤ اپنی بیوی کو دکھاؤ جا کر، شرم کرو. تو اللہ کے نبی کا حکم مردوں کے لیے ٹخنے ننگے رکھیں اور عورت کے لیے ٹخنے کام کر رکھیں، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. تو سیدنا عثمان غنی تھے نا عاشق رسول. آج کل تو بناوٹی عاشق ہے نا، نام عاشق رسول رکھ لیا، ادھر جناب بیج لگا لیا، اسٹیکر لگا لیا، سبز کپڑے پہن لیے، بس یہ عشق ہے. عشق ان چیزوں کا نام نہیں ہے، عشق اتباع رسول کا نام ہے. سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ ہمیں کیا لگے یہ قریشی ہاشمی ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے اللہ راضی ہو، اس کا رسول ہم سے راضی ہو. میں رسول کا نمائندہ بن کے آیا ہوں یہاں پر، میں حضور کا سفیر بن کے آیا ہوں یہاں پر. اگر میں حضور کا نمونہ نہ دکھلاؤں تو سفیر کیسے کہلاؤں گا؟ میرے لباس کو دیکھو تو حضور کی ادائیں نظر آئیں، میری گفتگو کو دیکھو، میرے اخلاق کو دیکھو تو حضور کی ادائیں نظر آئیں. یہی تو نمائندہ بن کے آیا. مکہ والوں سے مذاکرات کیے، بتایا ان کو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے. انہوں نے کہا عثمان آپ کو تو عمرے کی اجازت ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت نہیں. اور انہوں نے فوری جواب دیا اگر میرے محبوب کو اجازت نہیں ہے تو میں بھی طواف نہیں کروں گا. اور ادھر صحابہ نے حضور سے عرض کیا اللہ کے محبوب عثمان کیسے خوش نصیب ہیں، طواف کر رہے ہوں گے، عمرہ ادا کر رہے ہوں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ خوب غور سے سن لو، میرا عثمان میرے بغیر طواف ہی نہیں کرے گا. یہ اعتماد رسول ہے. ہے اللہ اکبر. ہم جیسا کو نلائق ہوتا لو جی انہوں نے تو روک لیا، چلو ساڈا تے کام بڑے آپ تے کریے، ہم پھر بھی چلے گا. نماز ہی پڑھنی ہے جتنے پڑھ لی آپ، عمرہ ہی کرنا بس ٹھیک ہے کر لو جی. کیوں جی گڑو ہلانی اللہ تو پڑھ لیندی جو پئی ہے. جب یہ مزاج ہو تو واقعی یہ باتیں پھر منہ پہ آتی ہیں، اور جب حقیقی عشق دل میں ہو تو پھر یہی بات آتی ہے کہ جب میرے محبوب کو اجازت نہیں میں بھی طواف نہیں کروں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور جان بوجھ کر یہ خبر مشہور کر دی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے. حضور کو اطلاع ملی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضور نے فوری صحابہ سے فرمایا سب جمع ہو جاؤ. اب یہاں پر مسئلہ بھی حل ہو گیا. غیب کا علم کون جانتا ہے؟ سارے بولو میں. اگر حضور جانتے تو فوراً فرماتے مجھے تو پتا ہے وہ زندہ ہے، قرآن بھی خبر دے رہا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں. سب صحابہ کو درخت کے نیچے جمع کیا، اور جب سب صحابہ جمع ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے ابھی خبر ملی ہے میرا عثمان شہید ہو گیا. فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لیں، ہم انتقام نہ لے لیں. سب میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم سب شہید ہو جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. اللہ نے اس بیعت کا تذکرہ کیا. سبحان اللہ. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سبحان اللہ. میرے کملی والے پیغمبر صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دایاں ہاتھ نیچے ہے اور 1400 صحابہ کے ہاتھ اوپر ہیں، اور میرے کملی والے پیغمبر ان سے بیعت لے رہے ہیں. ابو بکر، عمر فاروق سب کے سب بے شک شہید ہو جاؤ، میرے ہاتھ پہ یہ بیعت کرو ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں. اللہ نے اس بیعت کا تذکرہ کیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، 1400 یا 1500 صحابہ سے راضی ہو گیا۔ کس بات پہ راضی ہوا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ بیعت کرنے والوں سے بولو، اللہ بیعت کرنے والوں سے ہے۔ یہ بیعت کیا چیز ہے؟ یہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے ہاتھ کے اوپر اللہ کے سے بیچ دینا۔ دیکھو آج کل حکومت گندم خرید رہی ہے، نواز شریف خرید رہا ہے یا شہباز شریف خرید رہا ہے؟ کون خرید رہا ہے؟ اے سی خرید رہا ہے یا ڈپٹی کمشنر خرید رہا ہے، وہ پیمنٹ کر رہا ہے۔ یہ حکومت کے نمائندے ہیں، لیکن بولا کیا جاتا ہے؟ حکومت خرید رہی ہے۔ کون خرید رہا ہے؟ اب کوئی کہے ذمہ دار نہیں جی میں تو شہباز شریف صاحب کو ڈائریکٹ دوں گا، حکومت خود ادھر آئے، 8-10 وزیر بھی ساتھ ہوں تو پھر میں گندم دوں گا، تو جوتے ہی کھائے گا۔ وہ کہیں گے یہ حکومت کا ہی تو نمائندہ ہے، ایسی یہ کون ہے؟ یہ تمہیں جو باردانہ دیا ہے یہ حکومت کے نمائندے نے تو دیا ہے، اور حکومت نے پیمنٹ کرنی ہے، سرکاری خزانے سے ہی تمہیں پیمنٹ ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم بیعت کر رہے ہو نا کسی میرے پیارے کے ہاتھ پر، یہ حقیقت میں تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو۔ یہ میرے نمائندے ہیں زمین پر، سب سے پہلے میرا محبوب ہے، پھر صحابہ ہیں، پھر اسی طرح یہ چلتا چلتا سلسلہ آج کے دن تک آ گیا۔ اب آج کے دن جو بھی جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہوئے ہیں پیچھے چلیں گے، وہ فلاں کے ہاتھ پہ فلاں کے ہاتھ پہ، چلتے چلتے سلسلہ حضرت حسن بصری پر پہنچے گا۔ حضرت حسن بصری نے بیعت کی حضرت علی مرتضیٰ سے، اور حضرت علی مرتضیٰ نے بیعت کی ہے رسول اللہ سے۔ آپ تو پھر وہیں تک پہنچے گی۔ اسی لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا نا حضرت یہ بیعت ہونا فرض واجب؟ میں نہیں، سنت ہے، سنت کے راستے سے آؤ گے جلدی منزل پہ پہنچو گے، اور اگر اپنی مرضی سے چلو گے تو بھٹک جاؤ گے بھائی۔ راستہ معلوم نہ ہو اور لائٹ بھی نہ ہو تو پھر اس گاڑی کے پیچھے لگتے ہو جس کو راستہ بھی پتا ہو، جس کی روشنی بھی ہو، اس کے پیچھے لگو۔ کہ اس گاڑی کا انتخاب کرو گے جس کا راستہ بھی پتا نہ ہو اور اس کی لائٹ بھی نہ ہو، تاکہ کسی گڑھے میں گرے۔ بھائی یہ جو جاہلوں کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں، جو خود کسی کے مرید نہیں، نہ ان کی داڑھی نہ ان کی جناب وہ نماز روزہ کچھ بھی نہیں، وہ ایسی گاڑی کے پیچھے لگ گئے ہیں جس کی نہ لائٹ ہے نہ اس کو منزل کا پتا ہے، وہ خود بھی کھڈے میں گرے گی، جو ان کے پیچھے لگیں گے ان کو بھی جا کے کھڈے میں گرائے گی۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کی درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے، تاکہ بعد میں کوئی ملعون یہ نہ کہے کہ وہ تو اوپر سے ایمان لائے تھے، وہ تو اوپر سے بیعت کر رہے تھے، اندر سے نہیں۔ اللہ نے بات اندر کی ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا ان بے ایمانوں کی بات کی طرف نہ جانا، تمہارا رب اعلان کر رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے محبوب کی جماعت کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اے الہ العالمین، دل کی کس کتاب کا امتحان لیا، کس مضمون کا امتحان لیا؟ فرمایا تقوی کے مضمون کا امتحان لیا ہے۔ اور یہ امتحان کرسیوں پہ بٹھا کر نہیں لیا، یہ امتحان کلینوں پہ بٹھا کر نہیں لیا، کبھی بدن چھڑا کر، کبھی بچے ذبح کروا کر، کبھی بدر میں، کبھی احد میں۔ اے الہ العالمین، اس امتحان کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سکینہ ان کے دلوں میں نازل کر دی ہے۔ جو خدا کا عاشق ہے نا، سب سے پہلے اللہ اس کے دل کی ویرانیاں ختم کرتے ہیں۔
ہاں گناہگار کے دل کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، یاد رکھنا۔ ظاہری طور پر جسم کو آرام تو مل سکتا ہے ایئر کنڈیشن چلا کر، ہے جی کیا کہتے ہیں وہ صوفہ سیٹ واٹر سیٹ، مگر صاحب ہیں خود اب سیٹ۔ کیوں اب سیٹ ہے؟ اندر کا سکون نہیں ہے۔ یہ چیزیں باہر کو تو سکون دے سکتی ہیں، اندر کو سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان دلاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب وہ مولا سے کٹا ہوا تو دل کیسے پرسکون ہو جائے؟ دل پرسکون ہوگا جب مولا کی محبت دل میں ہوگی۔ فرمایا فانزل السکینۃ علیہم، ہم نے دلوں میں ان کے سکون نازل کیا ہے، اطمینان نازل کیا۔ فاصابہم فتحا قریبا، اور فتح بہت بڑی قریب ہے اور بڑی مال غنیمت بھی ان کو قریب سے ملنے والا ہے۔ یہ بشارت سنائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر، میری طرف دیکھیں 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں، یوں ہاتھ ہیں، اور کسی صحابی نے کہہ دیا کیا مبارک بیعت ہے، کاش کے عثمان بھی ہوتے۔ اب دیکھو ذرا میری طرف، حضور نے اپنا بایاں ہاتھ فضا میں لہرایا، فرمایا دیکھو میرے صحابہ، یہ میرا ہی بایاں ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ، ان ہاتھوں کے اوپر عثمان غنی کا ہاتھ، فرمایا عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اور جب عثمان کی طرف سے بیعت تو وحی آ گئی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں محبوب ان کو اپنے ہاتھوں میں لے کے میرے ہاتھ میں دے دے، میں سب کو اپنی ضمانت پہ جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ سورہ فتح پڑھ کر دیکھیں، سارا سورہ حدیبیہ کا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ اس کے اندر۔ تو فرمایا ان سارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، یعنی نیچے نبی کا ہاتھ، بیچ میں صحابہ کا ہاتھ، پھر حضور کا ہاتھ اوپر، اور اوپر اللہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا یہ سارے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے میرے ہاتھ میں دے دو، میں اپنی ضمانت میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ بیعت مکمل ہو گئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ملی کہ صحابہ کرام تو لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، ہم تو سمجھتے تھے یہ مختلف قبائل کے لوگ ہیں، ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، لیکن یہ تو ڈٹ گئے جان دینے کے لیے۔ اب انہوں نے صلح کا راستہ اختیار کیا، اب وہ پیغام بھیجنے لگے کہ جاؤ صلح کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرو، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آ جائیں آپ عمرہ کرنے کے لیے۔ میرے محترم سامعین، میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، لیڈر وہ نہیں ہے جو قوم کو کھمبے پہ چڑھا دے، لیڈر وہ ہے جو نیچے بھی اتارنا جانتا ہو، جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہو۔ یہاں پر جو قربانی لی گئی، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی قربانی لی گئی، سب سے بڑی۔ حضرات صحابہ کرام تو مرنے مرانے کی بیعت کر چکے ہیں، شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان سے کہا جائے کہ ہتھیار پھینک دو اور صلح کر لو، کتنا مشکل ہے۔ ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے تو دیکھو۔ میں کہتا ہوں چھوٹی سی بات ہے، آپ نے کہیں شادی پہ جانا ہو اور جب وقت ہو جانے کا تو کوئی ایسی وجہ بن جائے کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ نے نہیں جانا، آپ تو آپ رہے، ساتھ والے نہیں آپ کو چھوڑیں گے، ناتی دھوتی رہ گئی، نہ کتنے مکی بہ گئی، کل کا طوفان چکیا سی آؤ جی کپڑے جناب یہ کرو جی وہ کرو جی، گاڑی پہ میری سیٹ آ گئی، وہ نہ کہا تسی جانا ہی نہیں چوری صاحب، تھوڑے نام فساد پہلا تھوڑی مہربانی کر ہی رہو، ہوتا ہے نا، کیا حال ہوتا ہے اس کا، دیکھنے والا ہوتا ہے، کیوں جی؟ یعنی کہ ساتھ والے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اب حضرات صحابہ کرام کچھ شان و جوکوں سے آئے، اور جو منافقین مدینہ تھے انہوں نے مذاق اڑایا، لو جی کہہ رہے تھے عمرہ کرنے جا رہے، کہا رہے ہو پھر، یہ ساری باتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات، سہیل جب آئے تو حضور نے فرمایا تمہارا معاملہ سہل ہو گیا، سہل، کیا بات ہے جی، اچھی تعبیر لینا یہ حضور کی سنت ہے، اور بری تعبیر کبھی نہ لیں کسی بھی چیز کی، جی بلی بیچ میں آگے بات جی، صبح کو نکلے کام میں کوئی ایسا بندہ جس سے کوئی تھوڑی سی لگتی ہے، آج بندہ اس وجہ سے منحوس متے لگا ہے، شکل ہی میرا تو دل کرتا ہے کیوں مڑ چلیے، یہ بندہ میرے متے لگے، یہ کبھی یہ فال نہ لے اس قسم کی۔ ہاں اچھی بات ہو جائے، کوئی اچھا انسان مل جائے تو آپ کہیں گے انشاءاللہ آج کام ہو جائے گا، صبح صبح ایک اچھا انسان مل گیا، صبح صبح کسی نے اچھی بات کر دی ہے تو یہ چیز لے لیں کہ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا معاملہ سہل ہو گیا۔ سہیل آ گیا،
آگے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم آپ سے مذاکرات چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صلح جس قیمت پر بھی ہوگی فائدہ آپ کو ہوگا، اور جو جتنا دب کے صلح کرے گا آنے والے وقت میں وقت اسی کا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا، وقتی طور پر اگرچہ آپ بھائیوں کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، ماں باپ سے صلح ہو رہی ہے، رشتہ داروں سے صلح ہو رہی ہے، آپ دب کے بھی صلح کر رہے ہیں تو کر لیں، پھر دیکھنا کہ نتیجہ آپ کے حق میں کیسے ہوتا ہے۔ وقتی طور پر نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آنے والا وقت پھر اللہ آپ کو ہی عطا کریں گے، کیونکہ سدا بادشاہی تو اسی کی ہے۔ بین الناس، میں دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یہ سدا بادشاہی اسی کی ہے۔ اگر آج کسی کا دودھی بولتا ہے تو ہمیشہ تھوڑی بولنا ہے، اگر آج تم زوال میں ہو تو سدا تم نے تھوڑی زوال میں رہنا، عروج تم پر بھی آنا ہے، تمہارے بزنس پر بھی آنا ہے، ہر چیز پر عروج آنا ہے، تو گھبراؤ نہ، اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھو۔ سہیل آگے جی، صلح نامہ تیار ہونے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی مرتضیٰ سب کہتے رضی اللہ تعالی حضور کے کاتب فرمایا علی لکھو صلح نامہ۔ کیا شان ہے، کیا اعتماد ہے میرے مصطفیٰ کو، میں لکھو، میرے درمیان اور ان کے درمیان یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، اسی پر تو اختلاف ہے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ آپ یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھیں، حضور نے فرمایا کیا ہو گیا، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ بھی ہوں، عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، چلو فرمایا یہی لکھ لو۔ اب قدیم دستور یہی تھا کہ اسمی کا اللہم لکھا جاتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تری سے فرمایا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، انہوں نے کہا یہ رحمان رحیم ہم نہیں جانتے، وہی جو پرانی بات ہے بس وہی لکھو، بسمی کا اللہم۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اللہ کا ہی نام ہے وہی لکھ دو، لڑائی کی کون سی بات ہے؟ یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے بات میں چھوٹی چھوٹی بات میں سوئی بچ جاتی ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں، جب صلح ہی ہو رہی ہے تو پھر کیا ہو گیا، اس میں جھگڑے کی کون سی بات؟ نہیں یہی ہوگا جو ہم نے کہہ دیا، نہیں پھر صلح کیسے ہوگی؟ اب آگے جناب جو دیگر شرائط تھی چلو وہ تو روٹین میں ہے، اب جو سخت ترین شرط تھی کہ مکہ سے جو بندہ بھی بھاگ کر مدینہ آئے تو مدینہ والوں کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ آ جائے تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ اب اس شرط کے اوپر جو ہے حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم یہ کیوں دب کے صلح کریں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول برحق نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، فرمایا ہمارا اللہ سچا نہیں ہے؟ میں بالکل سچا ہے۔ کعبہ ہمارا نہیں ہمارا ہے، ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں، تو ہم کیوں دب کے صلح کریں؟ کیوں یہ شرط مانے ہم ان کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر رب کا حکم یہ ہے۔ اب اتنے غصے میں اور صحابہ بھی بڑے جلال میں، اب حضور کے سامنے کچھ عرض نہ کیا، اور صحابہ بھی عمر کے پاس آئے، ہم مر جائیں گے، اس سے بہتر ہے جان دینا، ہم یہ شرط نہیں مانیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، چلو ان کو بتاتے ہیں وہ حضور سے بات کریں۔ اب سیدنا صدیق اکبر ساری بات سنتے رہے تاکہ ذرا جوش ٹھنڈا ہو جائے، یہ بھی طریقہ ہوتا ہے صلح کرانے کا، بات ختم کرنے کا، پہلے اس کی بات سن لیں تاکہ ابال نکل جائے ذرا اندر سے۔ تو ساری بات جب سن لی، سن کے فرمانے لگے جو حضور کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ بات پہلے بھی کہہ سکتے تھے شروع میں، لیکن نہیں، پہلے ان کی ساری بات سنی، سننے کے بعد فرمایا جو حضور فرما رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ شرط ہے جو بڑی سخت شرط تھی، 10 سال تک ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی، اور بھی شرائط لکھی گئی۔ خیر ابھی یہ صلح نامہ لکھا گیا، دستخط باقی تھے، اتنے میں سہیل کے بیٹے ابو جندل آ گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جسم زخمی ہے، اور مسلمانوں سے پناہ کی درخواست کر رہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ اب والد نے کہا چونکہ دیکھو یہ شرط آپ مان چکے ہیں، اس لیے اس شرط کے مطابق ان کو واپس دینا پڑے گا۔ اب مسلمانوں میں یہ بڑی غمگین کی اور پریشانی پھیل گئی ایک دم سے کہ کس طرح اپنے ساتھی کو کافروں کے حوالے کرے۔
ہم نے ابھی تک دستخط نہیں کی، ابھی تو معاہدہ مکمل نہیں ہوا۔ لیکن سہیل نے کہا حضور آپ یہ شرط مان چکے ہیں، اسی لیے تو اگلی شرط تحریر ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم یہ شرط مان چکے ہیں۔ اور حضور نے پھر حکمن فرمایا ابو جندل تمہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ ہے اپنے جذبات کی قربانی۔ اپنے آپ کو ذرا کھڑا کر کے دیکھو پھر پتہ چلے۔ آج نعرے تو لگتے ہیں کیا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حکم رسول پر جذبات بھی قربان ہیں۔ حکم رسول پر جذبات بھی، رسول کا حکم ہے چہرے پہ داڑھی سجاؤ، اور جذبات یہ ہے نہیں اتار دو۔ ہم تو حضور کے حکم پہ جذبات قربان نہیں کر سکتے، جان تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ آپ کی جان کو سلامت رکھے، رکھو اپنے پاس، حضور کے حکم پہ جذبات تو قربان کر کے دکھاؤ۔ یہ حضرات صحابہ کرام کس طرح اپنے جذبوں کو قربان کیا حضور کے حکم پر، ذرا دیکھو تو صحیح۔ حضرت ابو جندل سے جب کہا ابو جندل واپس جاؤ، کوئی جملہ زبان پر نہیں آیا، اور نگاہیں جھکا لی۔ سر تسلیم میں خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہاں جو آپ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے ان سے درخواست کرتا ہوں تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، تمہارے اوپر سختی نہ کریں، یہ بیڑیاں یہ ہتھکڑیاں کھول دی جائیں، اور جو تمہارے جسم پر یہ مار پیٹ کے زخم ہیں جی۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو وہ شاعر نے پھر اس کو اپنے انداز میں وہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، وہ اس کی دولت ہے فقط نقش کفے آپ میرے لیے کسی بھی نرمی کا مطالبہ نہ کریں، یہ جتنے مرضی میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا ابو جندل یہ تو بتاؤ نا، جب تمہیں بھوک اور پیاس کی شدت تڑپاتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت ابو جندل کے جواب کو شاعر نے اپنے شعر میں پرو دیا ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر ذرا سنو تو صحیح۔ وہ کچھ نہیں سوجھتا جب پیاس کی شدت سے مجھے، وہ جھلک اٹھتا ہے میری روح میں مینا تیرا۔ عرض کرتے ہیں جب پیاس کی شدت مجھے تڑپاتی ہے، ادھر میرے دل میں کملی والے پیغمبر کی محبت جوش مارتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے، جھلک اٹھتا ہے میری روح میں مینا تیرا، وہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ سبحان اللہ، کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ اس کی دولت ہے فقط نقش کفے شاہوں سے یہ شیدا تیرا، پھر کوئی اس کی نگاہوں میں سمایا نہ ہنسی، پھر کوئی اس کی نگاہوں میں سمایا نہ ہنسی، وہ ایک نظر دیکھ لیا جس نے بھی جلوہ جس نے ایک نظر آپ کو دیکھ لیا، پھر دنیا کا کوئی حسین اس کی آنکھوں میں نہیں سمایا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے ہاتھوں کی انگلیاں کٹوا لیں، ایمان نہیں لائی۔ اماں جان فرماتی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا گردنیں ذبح کروا دی، ایمان لائے اور دکھ درد محسوس نہ کیا۔ شاید اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، پھر کوئی اس کی نگاہوں میں سمایا نہ ہنسی، وہ ایک نظر دیکھ لیا جس
مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا لوگ تو کہتے ہیں کہ تیرے پیکر کا سایہ نہ تھا میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا اب تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے جن چیزوں کے لیے میں رب العالمین ہوں میرے محبوب آپ ان کے لیے رحمت للعالمین وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ تیرے پیکر کا سایہ نہ تھا میں تو کہتا ہوں کہ جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا وہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا ایک بار ذرا طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا مسجد اقصی معراج والی رات میرے کملی والے پیغمبر نے جہاں امامت فرمائی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے میرے محبوب کے پیچھے محبوب کی اقتدا میں نماز ادا فرمائی شاعر کہتا ہے مسجد اقصی آج تک آپ کا رستہ دیکھ رہی ہے کملی والے پیغمبر کوئی آپ کا غلام آئے اور مجھے یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروا دے شاعر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ایک بار ذرا طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا اب بھی گلا ہے ظلمات فروشوں کو تجھ سے رات بھی باقی تھی کہ سورج نکلا تیرا کہ رات بھی باقی تھی کہ سورج نکلا تیرا تو کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا سب کہہ دو سبحان اللہ ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو جندل میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہاری رہائی کے اسباب پیدا فرمائیں صلح نامہ مکمل ہوا حضور علیہ السلام نے بھی دستخط فرما دیے اور حضور نے صحابہ کو حکم دیا بس احرام کھول دو اور جو جانور لائے تھے جو تم نے ادھر حرم میں ذبح کرنے تھے جہاں ذبح کر دیں اب صحابہ کرام پر چونکہ دل کے اندر بڑا اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ تکلیف ہے ایک تو ہمارا ساتھی ہم نے کافروں کے حوالے کیا اور اوپر سے اس قدر دب کر سنا حضور علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے حضرت ام سلمہ سے جا کے فرمایا ام سلمہ دیکھو میں نے ان کو حکم دیا اور یہ ابھی تک بیٹھے ہیں ام سلمہ ماں تھی نا ماں پھر مزاج جانتی ہے بچوں کا عرض کیا اللہ کے محبوب ان کے دل افسردہ ہے غم زدہ ہے کوئی بات نہیں ہے آپ ایسے کریں باہر جائیں اور احرام کھول دیں اور اپنا جانور ذبح کریں یا آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع کریں یا آپ کے غلام ہیں آپ ہی کی اتباع کریں حضور علیہ السلام نے ام سلمہ کی بات مانی اور آ کر احرام سب کے سامنے کھولا اور جانور ذبح کیا تو سب نے احرام بھی کھول دی اور جانور بھی ذبح کر دیا اب وہاں سے 2 ہفتے قیام کے بعد واپس چلے ابھی مدینہ سے باہر تھے تو سورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل ہو گئی فرمایا کہ
فتح ہے، تمہاری کیا ہے؟ بہت بڑی فتح، بہت بڑی فتح ہے۔ یہ فتح مکہ کا عنوان ہے۔ آپ سمجھ آیا بات کریں؟ دیکھو نا، جب صلح ہو گئی، اب اس کے فوائد کیا ہوئے؟ ایک تو مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے، اگر ان سے حضور نے معاہدے کر لیے تھے، لیکن یہ شرارت کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ یہودیوں کی فطرت میں ہے، یہ شرارت کرنے سے کبھی باز نہیں آئے۔ معاہدہ بھی ہو جائے گا پھر شرارت کریں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں شرارت کرتے کہ نہیں کرتے؟ آئے روز کوئی نہ کوئی شرارت، اور مسلمان کبھی کس ملک پہ حملہ، کبھی کس ملک کے ساتھ شرارت، یعنی شرارت سے یہ باز آ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایسا شرارتی ٹولہ ہے، لیکن یہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے، اور حضور ان پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہم حملہ کریں گے تو یہ مکہ والوں کو ساتھ ملا کے طاقت بن جائیں گے، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ معاہدہ ہو گیا مکہ والوں سے کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے، تو اب مکہ والوں کا وہ خوف ختم ہو گیا۔ اب اسی لیے حضور نے واپسی فوری خیبر کا قلعہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، وہاں پر چڑھائی کی اور وہ قلعہ آپ کو ملا، اور پھر خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا، باغات بھی ہاتھ لگے اور مال غنیمت بھی بہت تعداد میں ہاتھ لگا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، جو قرآن میں خوشخبری سنائی گئی تھی کہ ان قریب مال غنیمت کثیر تعداد میں تمہارے ہاتھ لگے گا، وہ خوشخبری بھی پوری ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ فتح عظیم، اور عرصہ صرف 2 سال کا ہی نہیں گزرا، حالانکہ 10 سال کے لیے تھا۔ وجہ کیا بنی؟ آئیے وہ بھی بتاتے ہیں۔ ابو بصیر مکہ سے بھاگ کر مدینہ میں آ گئے، حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، اتنے میں پیچھے سے کفار نے 2 بندے بھیج دیے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، معاہدے کے مطابق آپ ان کو ہمارے ہاتھ واپس بھیجیں۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ، معاہدہ جو ہوا ہے۔ اب وہ درخواست کرتے رہے، مسلمانوں سے بھی کہتے رہے کہ آپ حضور علیہ السلام سے درخواست کریں، مجھے ان کے ہاتھ میں نہ دیں، مجھے قتل کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، میرے اوپر ظلم کریں گے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب، میں فلاں کو قتل بھی کر کے آیا ہوں، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے زندہ۔ حضور نے فرمایا میں زبان دے چکا ہوں، وعدہ کر چکا ہوں، میں اگر وعدہ پورا نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا تمہیں واپس جانا ہے، ٹھیک ہے، میں اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ ان کو حضور کی ایک ایک بات کے اوپر اعتماد ہے، ایک ایک بات پر۔ کاش ہم اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کریں، حضور کے فرمان پر اعتماد کریں۔ بھائی دن صحابیہ روتی ہوئی، یا رسول اللہ اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تو ادھر رو رہی ہے اور وہ جنت میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں اگر کہو تو اللہ سے درخواست کروں کہ اللہ میاں بیچ میں سے پردے ہٹا دے اور تم اپنے بیٹے کو جنت میں مزے لوٹتا ہوا دیکھ لو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب، اپنی آنکھوں پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ کے فرمان مبارک کے اوپر یقین ہے۔ میری آنکھیں دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن جو بات آپ نے فرما دی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آج مادیت پرست تو کہتے ہیں خدا ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ افسوس کہ مسلمان کی سوچ بھی یہی بنتی جا رہی ہے۔ اللہ کہہ تو رہے ہیں دنیا کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، دنیا میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، انہیں دیکھو گے تمہاری سمجھ میں آؤں گا، اپنے وجود کو دیکھو تمہاری سمجھ میں آؤں گا، اور میں جس طرف دیکھو گے میں تمہاری سمجھ میں آؤں گا، تمہاری سمجھ میں آؤں گا۔ میں مثل گل میں بو کی مانند ہوں، خوشبو کی مانند ہوں۔ جس طرح پھول نظر آتا ہے اور اس میں خوشبو نظر نہیں آتی، جہاں نظر آتا ہے، اور میں بنانے والے کی نشانیاں تو نظر آتی ہیں، لیکن بنانے والا تمہیں جنت میں نظر آئے گا۔ انشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اپنی آنکھوں پہ اعتماد نہ کرو، حضور کے فرمان کے اوپر اعتماد کرو۔ ابو بصیر سے فرمایا کہ اللہ قرآن ہے، ٹھیک ہے چل پڑے، ہاتھ پاؤں ان کے باندھ لیے جیسے بھی ہوتا ہے، ساتھ لے چڑھے، اور ایک جگہ پر جا کر کنویں کے پاس پڑاؤ کیا۔ میں نے کہا یار مجھے بھی کھول دو، تم 2 بندے ہو، میں کون سا بھاگ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم کو پہلوان ہے، یہ تو کیا چیز ہے ہمارے آگے؟ یہ اکڑ خون بھی لے کے بیٹھ جاتی ہے نا کبھی، کیا کہتے ہیں اوور کانفیڈنس، یہ چیزیں بھی لے کے بیٹھ جاتی ہیں، ہم یوں ہیں ہمارے پاس تلوار، تیرے پاس کیا ہے؟ کھول دیا ان کو، اب کھجوریں کھانے لگے، پانی پینے لگے، ان کو بھی کبھی ایک دے دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا یار یہ تمہاری تلوار بڑی عمدہ ہے، خود میں آ نکالی باہر سے، کہا دیکھو ایسے چمکتی ہے، دیکھو جناب یہ یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، ان کے فضائل شروع کر دیے۔ یار مجھے بھی دکھاؤ تو صحیح کیسی ہے، دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت ہے۔ بس یہاں انہوں نے ہاتھ پہ پکڑی، پر نعرہ تکبیر لگا کر ایک کا تو قصہ تمام کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیے، اور دوسرا جان بچا کے بھاگ پڑا وہاں سے، اور پہنچا بھی سیدھا مدینہ میں، جا کے حضور کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی میں نے وعدے کے مطابق تمہارے سپرد کر دیا، اور تم جانو تمہارا کام جانا ہے،
اب یہ واپس مکہ گیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا، ساتھی قتل ہو گیا، یہ پھر آ گئے مدینے میں. حضور نے فرمایا تو لڑائی کو بھڑکانے والا ہے. بڑی مشکل سے معاہدہ ہوا اور صلح ہوئی، اب پھر نئے سرے سے لڑائی شروع ہو جائے. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ آپس میں میل جول ہوئی، مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، مسلمانوں کی تجارت دیکھی. اور لکھا ہے کہ جتنا اعلان نبوت سے لے کر 6 ہجری تک لوگ مسلمان ہوئے، 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان ہوئے. 6 ہجری تک 1500 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اور 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 صحابہ کا لشکر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ہے. اور حجۃ الوداع پر 1,24,000 44,000 صحابہ کا لشکر ہے. دیکھو پھر کیسے جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوئے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب دوبارہ اگر وہ آئے تو حضور نے تو پھر مجھے وہی پکڑا دینا ہے. ساتھیوں نے بھی مشورہ دیا راتوں رات یہاں سے نکلو کیونکہ وہ پھر آئیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ سے نکلے اور دریا کے کنارے پر جا کے ڈیرا لگا لیا. اب وہ پھر آئے. حضور نے فرمایا دیکھو بھی میں نے تو ہمارے سپرد کر دیا، اب یہاں آیا تھا وہ چلا گیا، اگر آتے تو میں تمہیں پکڑا دیتا، آپ کو یہاں نہیں ہے، ہمیں کیا پتا وہ کہاں ہے کہاں نہیں. خیر وہ واپس چلے گئے. اب مکہ میں بھی یہ خبر پھیل گئی کہ ابو بصیر نے ڈیرا لگا لیا ہے وہاں پر دریا کے کنارے پر جہاں سے یہ قریش کے تجارتی قافلے گزرتے ہیں. تو حضرت ابو جندل بھی قید سے نکلے، وہ بھی سیدھے یہاں پر، اور جو کوئی کافروں کی قید سے نکلتا سیدھے یہاں پر، کرتے کرتے 300 کا لشکر بن گیا. کتنوں کا؟ اب جو بھی کافرہ تجارتی گزرتا، ملک شام سے تجارت کے لیے آتا، مکہ سے تجارت کے لیے جاتا، یہ اس کو پکڑتے، سارا مال ان سے لے لیتے ہیں اور ان کو مار پیٹ کے بھگا دیتے وہاں سے. اب جب 2-3 مرتبہ ایسے ہوا، اب قریش کا لشکر خود حضور کے پاس پہنچا، خدا کے لیے ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس واپس بلا، ہم خود یہ ختم کرتے ہیں، تم عمرہ کرو، حج کرو، جو مرضی کرو، بس ہماری جان بخشی کر دو. اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ جگہ چھوڑ کے، ہمارا راستہ چھوڑ کے بس مدینہ میں آ جائیں. حضور علیہ السلام نے ابو بصیر کو خط لکھا، فرمایا آؤ اب تمہارے لیے مدینہ کی فضائیں موجود ہیں، اب تمہارے لیے مدینہ منورہ ہے، یہاں پہ قیام کرو. مگر خدا کی شان، جب حضور کا محبت نامہ پہنچا، حضرت وزیر کی جان اس وقت روح جسم سے پرواز کر رہی تھی، اور وہ جاتے جاتے حضور کا محبت نامہ پڑھ گئے. ادھر خط مکمل ہوا، ادھر جان جسم سے نکل گئی، اور جو خط تھا وہ آپ کے سینے کے اوپر گر گیا. تو میرے محترم سامعین، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جو 300 کے قریب حضرات صحابہ کرام تھے ان کی قیادت کر کے پھر ان کو مدینہ منورہ کے اندر لائے. تو میرے محترم سامعین، صلح حدیبیہ یہ پیغام ہے ہمارے لیے. آپ کی زندگی میں بہت سے معاملات ایسے آئیں گے، کبھی رشتہ داروں سے صلح ہوگی، دوستوں سے صلح ہوگی، تو صلح کے اندر جو فریق دب کے صلح کرے گا آنے والا وقت اسی کا ہوگا، یہ یاد رکھنا. اور قرآن پاک میں فرمایا فَالصُّلْحُ خیر، فرمایا صلح کے اندر خیر ہی خیر ہے، چاہے جس شکل میں بھی صلح ہو جائے. حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ آؤ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا ثواب نماز سے، روزے سے، جہاد سے، صدقہ خیرات سے، حتیٰ کہ ہر عمل سے زیادہ ہے. صحابہ ایک دم حیران ہوئے، ایسا کون سا عمل ہے جو جہاد سے بھی بڑھ گیا، نماز روزے سے بھی بڑھ گیا، اور ان ساری عبادات سے بڑھ گیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عمل ہے 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا. 2 مسلمانوں کے درمیان، سارے بولو 2 مسلمانوں کے درمیان. اس لیے نہیں آپ بول رہے کہ صلح کرانے والے ہیں ہی بہت تھوڑے، لڑائی کرانے والے، بھڑکانے والے، آگ لگانے والے ماشاءاللہ ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں کثیر تعداد میں موجود ہے جو بھڑکائیں گے، لڑائی بھڑکائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں، صلح کرانے کے لیے آپ جھوٹ بھی بولیں گے، اللہ کے ہاں جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، سچ ہی لکھا جائے گا. آپ صلح کرانے کے، آپ ان سے کہیں جی آپ کو ان سے ناراض ہے، وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو کام ذرا ٹھنڈا ہوگا یا؟ حالانکہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی. آگے پڑھے وللمؤمنین، مومنین کی مغفرت کر دے. تو یہ مومن بیچ میں نہیں آیا، یہ ایمان والا نہیں ہے. تو بات تو آپ کی سچی ہو گئی کہ یار آپ کے لیے تو وہ دعائیں مغفرت کرتا ہے، تو آپ نہ خواہ ان سے ناراض ہیں، وہ آپ کے لیے اچھا گمان رکھتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے سن المؤمنین
خیرا، فرمایا مومن کے بارے میں ہمیشہ ہی اچھا گمان رکھو. وہ کہیں یار وہ تو گالیاں دیتا ہے، وہ تو یوں کہتا ہے، وہ ایسے ہی یار تجھے کسی نے بتا دیا ہوگا، وہ تو بڑا اچھا گمان رکھتا ہے. تو مومن کے بارے میں ہمیشہ ہی اچھا گمان رکھتا ہے. تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اور بات اتنی بڑی کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. عصر کی نماز قضا ہو گئی. بلکہ چلو یہ واقعہ مکمل کر کے وہ پیچھے بھی ایک واقعہ جو بیچ میں رہ گیا وہ بھی یہ دیتا ہوں. تو آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز آپ نے قضا عطا فرمائی، بعد میں پڑھی، لیکن ان کے درمیان صلح کرا کے اٹھے. یہ بتا دیا کہ جب صلح کے لیے بیٹھو تو اللہ سے مدد مانگ کے بیٹھو اور صلح کرا کے اٹھو، بیچ میں نہ چھوڑو، کیونکہ بیچ میں چھوڑ دیا شیطان کو موقع مل جائے، وہ بھڑکائے گا، ان کو بھڑکائے گا، ان کو بھڑکائے گا، پھر وہ بجائے قریب ہونے کے اور دور ہو جائیں گے. اور حضور علیہ السلام حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے نا، ہاں وہ واقعہ بھی عرض کر دو کہ ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا تو بلال حبشی کی ڈیوٹی لگائی تھی، تم نے مجھے صبح جگانا ہے جی. اور بلال حبشی نے تھوڑی سی ٹیک لگائی، وہ بھی سو گئے، حضور بھی سوئے ہوئے ہیں، صحابہ بھی سوئے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات ہے جو سوتی نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. حضور بھی سو گئے. اللہ کی شان کے فجر کا وقت گیا، سورج طلوع ہو گیا، اور جناب سورج بھی اتنا تیز کہ اس کی دھوپ کی گرمی جب حضور کو لگی تو حضور بیدار ہوئے. کدھر ہے کالا بلال، تو نے نہ مجھے جگایا، لیکن خود بھی سویا رہا. حضور نے ڈانٹا غصے سے، کدھر ہے ادھر. اب وہ کامنے لگے تو حضور ناراض ہو گئے. تو عرض کیا اللہ کے محبوب، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلایا. یہ ہے تربیت یافتہ شاگرد. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ حضور نے ان کی تربیت فرمائی، فرمایا جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا چلو جلدی وضو کرو، ہم قضا نماز با جماعت ادا کرتے ہیں. تو یہیں سے مسئلہ نکل آیا. ائمہ کرام نے یہیں سے مسئلہ نکال دیا. اگر چند لوگوں کی نماز قضا ہو جائے تو وہ قضا جو ہے با جماعت پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز قضا ہو جائے، زور کی ہوگی، کوئی بھی ہوگی، سفر میں ہے، کوئی وجہ بن گئی بس میں ہے، وضو نہیں کرنے دیا، گاڑی نہیں کھڑی ہوئی تو نماز قضا ہوگی، تو قضا با جماعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اللہ آپ کو پورے کا پورا ہی ثواب عطا فرمائے. تو میرے محترم سامعین، صلح جس قیمت پر بھی ہو کر لینی چاہیے اور صلح سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس میں خیر ہے آپ کے لیے. اور اللہ کے نبی نے دیکھو وہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود حق پر ہر لحاظ سے حق پر ہے، سچا ہے وہ، لیکن فرمایا وہ میرے فرمان کو سامنے رکھ لے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں قیامت کے دن اللہ سے اس کو جنت کے وسط میں محل عطا کرواؤں گا. گھر نہیں، محل. حضور فرماتے میں ضمانت دیتا ہوں. آج آپ تاجر کی ضمانت کو مانتے ہیں، پیسے والے کی ضمانت کو مانتے ہیں، اور صاحب کوئی گل نہیں، میری ذمہ داری ہے، 20 لاکھ کا مال اٹھائے دے دو، اور آپ بھی کہتے ہیں ہاں جی بڑی تگڑی ضمانت ہے، تگڑی گارنٹی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. حضور سے بڑا تو اس دھرتی پہ ہے ہی کوئی نہیں. حضور گارنٹی دے رہے ہیں، فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حضور فرماتے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو اللہ سے جنت کے وسط میں محل عطا کرواؤں. اور فرمایا جو نہ حق جھگڑا چھوڑ دے، نہ حق، اس کو پتا بھی ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، لیکن اس کے سامنے جب میرا فرمان آ جائے، میرا حکم آ جائے، فرمایا اگر وہ بھی جھگڑا چھوڑ دے، حضور فرماتے اس کے لیے بھی میری گارنٹی ہے جنت کے اطراف میں اس کو بھی اللہ سے محل عطا کروں. یہ جھگڑا، یہ اختلاف، یہ اس امت کی ازمائش ہے. حضور نے درخواست کی تھی مولا میری امت سے اختلاف ختم ہو جائے، جھگڑا ختم. آج بھی بڑے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، امت ایک کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیچاروں کو علم ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے درخواست کی تھی مولا یہ اختلاف ختم ہو جائے. اب تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب اسی میں تو تیری امت کی ازمائش ہے، یہی تو ہم نے امت محمدیہ کی ازمائش رکھی ہے. تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائی. حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑے، جنت کے وسط میں محل ملے گا. نہ حق بھی جھگڑا چھوڑے تب بھی اس کو محل ملے گا. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدترین یعنی دھرتی پہ برا ترین انسان وہ ہے جو لڑائی کو اگائے، جو لوگوں میں نفرتیں پیدا کرے، جو اختلافات کو پیدا کرے، جو دلوں کو دور کر دے. حضور فرماتے دھرتی پہ اچھا انسان وہی ہے جو دلوں کو قریب کر دے، دلوں کو جوڑ دے. اس لیے حضور نے فرمایا نماز روزے سے حج سے زیادہ عمل، فرمایا وہ عمل یہ ہے دو مسلمانوں کے
دینا، میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دینا، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا، باپ اور بیٹے کے درمیان صلح کرا دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، نماز روزے سے بھی بڑا عمل ہے۔ یہ کریں گے نا سارے انشاءاللہ؟ آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی تو میرے محترم سامعین، جدھر دیکھو ہر گھر میں طوفان برپا ہے، ہر محلے میں طوفان برپا ہے، ہر مسجد میں طوفان برپا ہے۔ تو اس طوفان کے روکنے کا طریقہ یہی ہے جو حضور علیہ السلام نے بتایا، اور یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے یہ مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ فرمایا جب بھی تم صلح کرو گے، صلح کا عمل خدا کو اتنا پسند ہے کہ جو بھی صلح کے لیے فریق آگے بڑھے گا، فرمایا اللہ کی مدد اسی بندے کے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو